سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 15 آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ انداز ہم نے وہ اختیار کیا جیسے ایک کلاس لگتی ہے اور ایک کلاس میں ہم سبق پڑھتے ہیں، اسی انداز کے تحت ہم چل رہے ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 15 خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ۔ اس کا میں سب سے پہلے لفظی ترجمہ پیش کروں گا۔ آیت کریمہ میں لفظ واو استعمال ہوا، اس کا معنی اور ہے، اور پھر اس کے بعد ہے خلقہ۔ یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں خلق، تخلیق، یہ ایک ہی چیز ہے۔ خلقہ کا معنی ہے پیدا کیا۔ اس کے بعد لفظ ہے جان، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں جان، جان ہم کہتے ہیں ہماری جان، تو لیکن عربی زبان میں جان کا معنی کچھ اور ہے۔ اردو الگ ہے، عربی الگ ہے۔ جان کہتے ہیں جن کو، جو جنات ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ من کا معنی ہے سے، پھر اس کے بعد لفظ ہے مارج سورہ رحمان کے اندر، اس کا معنی ہے ایسی آگ کی لپٹ اور شعلہ جس کے اندر دھواں نہ ہو۔ میں اس کی وضاحت آگے کروں گا۔ مارج کا معنی آپ کے سامنے پیش کر چکا، آپ اسکرین پر ملاحظہ بھی کر رہے ہیں۔ من نار، من نار کا مطلب ہے آگ سے۔ یہ تو اس کا ہو گیا لفظی ترجمہ۔ اب ہم تفسیری ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ خالق کائنات کہتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ، یعنی اور جن کو آگ کے بے دعا شعلے سے پیدا کیا۔ اب میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ لفظوں کی طرف سے آپ توجہ رکھیے گا اور اسکرین پر ملاحظہ کریں تاکہ درس جو ہے آسان انداز میں سمجھ میں آ جائے۔ یہاں ایک لفظ ہے جان، جس کا معنی میں نے آپ کو بتایا جن، لیکن جان سے مراد کیا ہے؟ جنات تو کروڑوں لاکھوں ہیں، اربوں ہیں۔ ائمہ تفاسیر نے اس مقام پر لکھا جان سے مراد ہے ابلیس۔ ابلیس پہلا جن ہے، اور ابلیس وہی ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا نا، آپ دیکھیں اسکرین پر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا اسجدوا، سجدہ کرو، لِآدم، آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اس مقام پر جو لفظ جان ہے، اس سے مراد ائمہ تفاسیر نے ابلیس کہا۔ ابلیس وہ پہلا جن ہے جس نے سجدے سے انکار کر دیا تھا۔ رب نے کہا تو فرشتوں کو تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن چونکہ وہ پہلا جو جن تھا نا ابلیس، یہ فرشتوں کی جماعت میں آ گیا تھا، کاؤنٹ ہونے لگا تھا کیونکہ بڑی عبادت کرتا تھا۔ اب اللہ رب العزت نے چونکہ فرشتوں کی جماعت میں آ چکا تھا، خالق کائنات نے فرمایا کہ اے فرشتوں سجدہ کرو۔ یہ حکم ابلیس کو بھی تھا، اگرچہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، یہ بات ذہن میں رکھے گا، بلکہ ابلیس کیا تھا؟ ابلیس جن تھا۔ اس کا تذکرہ بھی قرآن میں ملتا ہے۔ میں قرآنی پیغام آپ کے سامنے پھر پیش کرتا ہوں۔ یہ سورہ کہف آیت نمبر 50 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ آگے دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، ملاحظہ کریں۔ کَانَ مِنَ الْجِنِّ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ رب اس بات کو اعلان کرتا ہے
इबलीस फरिश्ता नहीं था, क्योंकि अगर फरिश्ता होता तो फिर वो इनकार ना करता, बल्कि इबलीस जिन था। ये कुरान ने वादे कर दिया, जो सूरह कहफ आयत नंबर 50 के अंदर है। अच्छा, अब इसके बाद आयत करीमा पर तवज्जो रखें। मारिज का लफ्ज है। मारिज के बारे में मैंने आपको बतलाया, ऐसा शोला और ऐसी लपट, जैसे आग लगती है तो आग लगने के बाद इसके शोले उठते हैं, उस शोले को मारिज कहते हैं। लेकिन वो शोला वो हो जिसमें धुआं ना हो। मिसाल के तौर पर अगर आप कोयला जलाएं तो देखिए, कोयला जलाने के बाद उसका शोला उठता है लेकिन धुआं भी उठता है। जो दमे का मरीज होगा परेशान हो जाता है। आपको पता होगा, दमे का मरीज नहीं बैठ सकता, जैसे सांस की बीमारी होगी उसे घबराहट होगी, क्योंकि कोयला जब आप जलाते हैं उसमें धुआं निकलता है। इसी तरीके से आप लकड़ी जलाएं, लकड़ी को अगर आपने जलाया इसके अंदर भी धुआं उठता है। लेकिन जिनको उस लपट से, उस शोले से मेरे रब ने पैदा फरमाया जिसके अंदर धुआं नहीं था। अब वो लपट, वो शोला, वो कौन सी आग है? याद रखिएगा, वो जहन्नम की आग है। अब बात समझ में आ गई होगी कि जिनको अल्लाह ने जहन्नम की आग से पैदा किया है। यह है आयत करीमा का मतलब, वखलकल जान्न मिन मारिजिम मिन नार। इस आयत के खुलासे को अगर आप मुख्तसर लफ्ज़ों में बयान करना चाहें कर सकते हैं, और बड़ा आसान अंदाज, जिनको जहन्नम की आग से पैदा किया। यह है इस आयत का मतलब। अच्छा, अब यहां यह ध्यान में रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानियत का आगाज किससे किया? हज़रत आदम से, और इन्हें मिट्टी से बनाया। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम को आप क्या कहते हैं? अबुल बशर। अबुल बशर का मतलब क्या? इंसान का बाप। जितने भी इंसान है क़यामत तक, सबके फादर, अब्बा हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस है। और सबसे पहले अल्लाह ने जिस जिन को पैदा किया वो इब्लीस था। तो अब यहां भी तो आप लफ्ज़ लगाएंगे ना, जैसे आप कहते हैं अबुल बशर, तो अब इब्लीस को क्या कहेंगे? अबुल जिन। ये आप कहेंगे। मतलब क्या है? क़यामत तक जितने भी जिन्नात आएंगे, इन तमाम जिन्नात का अब्बा, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में आप कहते हैं गुरु घंटाल, क्योंकि जाहिर बात है ऐसों के लिए ऐसे लफ्ज़ होते हैं ना। तो वो जो जिन्नों का अब्बा है और जिन्नों का माई बाप है, वो इब्लीस है। अच्छा, अब और आगे हम बढ़ते हैं। जिन को आग से जो पैदा किया और उस आग के अंदर धुआं नहीं, इसका तस्करा एक और मकाम पर भी है। स्क्रीन पर मुलादा करें, सूरह हिजर आयत नंबर 27। खालिक कायनात इरशाद फरमाता है वल जानना, फिर जान आ गया। अभी मैंने आपके सामने पेश किया, जान का मतलब जिन यानी इब्लीस। इब्लीस मुराद है जो अबुल जिन कहलाएगा। खलक ना हो मिन कबलो मिन नारिस समूम। यहां लफ्ज नारिस समूम इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब क्या? बगैर धुएं वाली आग। सूरह रहमान से भी वादे हो गया और सूरह हिजर से भी वादे हो गया कि इब्लीस को जहन्नम की आग से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया। अच्छा, अब मजीद बातें मैं पेश करता हूं जिन के हवाले से। पहला जिन इब्लीस है, लेकिन फिर इसके बाद अब जिन का सिलसिला चला। जैसे पहले बशर कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। फिर तवालुद और तनासुल का सिलसिला चलता रहा। इसी तरीके से सबसे पहले पैदा कौन हुआ? इब्लीस। फिर इब्लीस से सिलसिला चला तवालुद और तनासुल का। अब इस वक्त कायनात के अंदर और जमीन पर, पहाड़ों में, मैदानों में लाखों अरबों खरबों अनगिनत जिन्नात हैं, बल्कि इंसानों से ज्यादा
جن ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ جو جن ہے نا، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے فرشتے نوری خلقت ہے، یعنی فرشتوں کو کس سے پیدا کیا؟ نور سے. انسان کو کس سے پیدا کیا؟ انسان خاکی ہے، خاک سے پیدا کیا. اور جنات کو کس سے پیدا کیا؟ آتش، آگ سے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جن آتشی ہے. اور جن کے اندر بڑے کمال ہیں. اللہ نے بڑی طاقت دی. آپ کو پتا ہمیں وہ طاقت بغیر نہیں ملی. کیا طاقت؟ دیکھیں قادری مسجد کا دروازہ بند کر دیں، اندر میں کوئی آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. دروازہ کھلے گا تو اندر آئے گا، کیونکہ ہم بغیر دروازے کے اندر ان نہیں ہو پاتے. دیوار رکاوٹ ہے، دروازہ رکاوٹ ہے. جن کے لیے کوئی دروازہ رکاوٹ نہیں. کوئی کہنا میں 4 دیواری میں اپنے آپ کو بند کر دو، پیک کر دو، اور یہ سوچنے لگے کہ اب جن میرے پاس نہیں آ سکتا، یہ سوچنا اس کا بیکار ہے، فضول ہے. جن کے لیے کوئی دیوار رکاوٹ نہیں ہے. یہ آتشی ہے، اللہ نے اسے بڑی طاقت دی. اچھا دوسرا سنیے جن میں کیا خوبی ہے. جن کے لیے لمبے لمبے سفر ہے نا، لمحے بھر میں طے ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے لاہور جانا ہے، بڑا لمبا سفر کریں، بس کے ذریعے، ٹرین کے ذریعے، جہاز کے ذریعے، ایک وقت درکار ہے. جن میں یہ طاقت ہے، یہ ابھی کہے گا میں ابھی لاہور جا رہا ہوں، اور ابھی کہے گا میں آ گیا، گیا اور آ جائے. جن کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے. اچھا اور جن میں کیا چیز ہے یہ بھی سنیے. سورہ اعراف آیت نمبر 27 خالق کائنات کیا کہتا ہے؟ ویسے تو بتایا شیطان کے متعلق، لیکن جن ہے مراد. انہو یراکم ہوا، کہ یہ جو جن کا گرو گھنٹال ہے نا ابلیس، وہ تمہیں دیکھتا ہے. وہ قبیل ہو، اور اس کی جو ذریت ہے نا، اس کی اولاد، وہ بھی تمہیں دیکھتی ہے. میرا رب کیا کہتا ہے؟ من حیث لا ترونہم، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، یہ ابلیس دیکھ رہا ہے. آپ بیٹھے ہوئے ابلیس دیکھ رہا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا. کہاں ہے بھائی ابلیس؟ کہاں ہے؟ نظر نہیں آتا. اللہ نے جن کو بڑی طاقت دی. لیکن میں نے گزشتہ درس قرآن میں آپ کو کہا کہ رب نے جن کو بڑی طاقت دی ہے، لیکن اشرف المخلوقات کون ہے؟ وہ انسان ہے. اشرف المخلوقات. اللہ نے انسان کو ایسی طاقت دی، وہ عملیات کے ذریعے جن کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے. یہ ہے انسان کی شان. اگر آپ دیکھیں طاقتور باڈی جن کی زیادہ، رفتار جن کی زیادہ، کشتی کرے انسان کو پچھاڑ دے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے انسان کو وہ عقل عطا فرمائی کہ وہ عملیات کے ذریعے، بعض عملیات دینی ہیں، بعض وہ عملیات جو غیر دینی ہیں، ہر قسم کی عملیات ہیں، ان عملیات کے ذریعے جن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور ایسا کنٹرول کرتے ہیں کہ پھر جن کو کہنا بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے گا، کھڑا ہو جائے تو کھڑا ہو جائے. یہ شان اللہ نے کس کو عطا فرمائی؟ ہمیں. الحمدللہ یہ انسان کو شان ملی. ایک اور مسئلہ میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں، پھر میں آگے بڑھوں گا. شیطان کیا ہے؟ قابل توجہ ہے. سب کہتے ہیں نا شیطان بیکار ہے. قرآن کہتا ہے انہو لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. یاد رکھیے گا شیطان اصل جن ہے، اس لیے کہ ابلیس ہے نا یہ شیطان ہے. اور ابلیس کیا ہے؟ قرآن نے کہا نا کانا من الجن، کہ ابلیس یہ جن ہے. پتہ یہ چلا کہ جن جو ہے نا یہ شیطان ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھے گا، ہر جن شیطان نہیں ہے. وہ جن شیطان ہے جو بہکاتا ہے، جس کا کام یہی کرنا ہے. اگر وہ جن جو بہکاتا ہے اور شر انگیزیاں پھیلاتا ہے، وہی شیطان ہے. ابلیس شیطان ہے اور جن ہے. یہ مسئلہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اچھا پھر اس کے بعد یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اصل شیطان وہ جن ہے، لیکن کبھی کبھار انسان بھی بہکاتا ہے، ورگلاتا ہے، تو پھر اسے بھی اسلام کہتا ہے یہ بھی شیطان ہے. اسے بھی کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس کو کہا جاتا ہے جو گناہوں پر اکساتا ہے، جو گناہوں کی دعوت دیتا ہے.
اور یہ اصل کام کس نے لیا ہوا ہے؟ یہ گٹھڑی اٹھائی ہوئی اپنے سر پر، یہ جن نے اٹھائی ہوئی ہے، ابلیس تھا نا، جن نے اٹھائے. اور کبھی کبھار انسان بھی وہ حرکت کرتا ہے جس کی بنا پر پھر اسلام کہتا ہے تو بھی شیطان ہے، ورنہ اصل جو شیطان ہے نا وہ جن ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا. اب میں ایک حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں جو مسلم شریف کی ہے، ملاحظہ فرمائے. حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہے اور میں نے درس میں بھی بیان کی ہے، میں اسے ریپیٹ کر رہا ہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل بہ قرینہ من الجن. فرمایا جس کی بھی تخلیق ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک جن کو پیدا کرتا ہے. یہاں دیکھیں آپ اسکرین میں ملاحظہ کریں، لفظ کیا ہے؟ جن ہے. لیکن جو ترجمہ نگار ہیں، جو ترجمہ کرتے ہیں حدیث کا، وہ یہاں ترجمہ کرتے ہیں شیطان. عربی میں لفظ ہے کہ جن آیا. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شیطان دراصل جن ہے، لیکن جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو شیطان کیا جاتا ہے. جبکہ عربی میں لفظ ہے جن. یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے ہے تو جن لیکن یہ شیطان ہے، یہ بہکاتا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا جب ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اللہ اس کے ساتھ ایک شیطان کو پیدا کرتا ہے جسے جن میں نے ابھی آپ کو بتلایا. اور پھر فرمایا وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اور ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے. کتنے ہوتے ہیں؟ دو، ایک فرشتہ اور ایک شیطان، جسے نبی نے جن کہا، جن فرمایا. اب یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ جن کا کام یہ ہے بہکانا، یہ ہمارے دلوں میں برے خیالات آتے ہیں نا وہ ڈالتا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وسوسے. اور فرشتے کا کام کیا ہے؟ کبھی کبھار دیکھیں ہمارے دل نہیں نہیں یہ اچھا کام نہیں ہے، میرا دل نہیں مانتا. یہ آپ کے دل میں نہیں آتا؟ یہ کون ڈال رہا ہے؟ یہ فرشتہ ڈال رہا ہے. اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ ملہم. وہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے اور ہمیں جھنجھوڑتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، یہ ظلم ہے، یہ تم نے غلط کیا، یہ نماز نہیں پڑھی، یہ بے حیائی ہے، یہ بے غیرتی ہے، اس سے بچو. یہ جو ہمارے دل میں یہ خیالات آتے ہیں یہ ڈیوٹی کس کی؟ فرشتے کی ہے. لیکن جو وسوسہ آتا ہے یہ ڈیوٹی کون سر انجام دے رہا ہے؟ یہ جن یعنی شیطان. اچھا اب صحابہ کرام نے سوال کر دیا وَإِيَّاكَ يَا رسول اللہ، آپ نے فرمایا جو پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ جن شیطان ہوتا ہے، اس کا مطلب آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے ہر انسان کے ساتھ. اور نبی انسان ہے لیکن کیا ہے؟ نوری انسان. یہ یاد رکھیے گا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہر نبی بشر ہے، یہی اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے، لیکن بے مثل بشر ہے. ہر نبی بشر ہے لیکن وہ کیا ہے؟ نوری بشر ہے. یہی ہمارا اگیار سے اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں فقط بشر ہے، ہم کہتے ہیں فقط بشر نہیں بلکہ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ نے پوچھا بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. الحمدللہ. تو اہل سنت و جماعت کا موقف کیا ہے اس کو سمجھے گا. بشر کو کوئی بھی انکار نہیں کرتا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے نبی کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے. یہ بات ذہن میں رکھے گا. یہ تنازع نہیں ہے بشر ہے نہیں، یہ تنازع نہیں ہے. تنازع یہ ہے کہ نور ہے یا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نور نہیں ہے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ میرے مصطفیٰ نور ہے. اب ہم تو کیا ہم تو یہ کہتے ہیں فرشتہ بھی نور، میرے مصطفیٰ بھی نور. افضل کون ہے؟ میرے مصطفیٰ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرے مصطفیٰ افضل ترین نور ہے، افضل ترین. اچھا اب صحابہ کرام نے عرض کی وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، آپ نے کہا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، جن ہوتا ہے، تو پھر اس کا مطلب آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. نبی نے انکار نہیں کیا. نبی نے کیا فرمایا؟ وَإِيَّايَ، ہاں نا ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہے. نبی نے اقرار کیا. مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، نبی نے فرمایا وَإِيَّايَ، ہاں میرے ساتھ بھی ہے. لیکن کیا ہوا؟ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، رب نے میری ایسی تائید فرمائی، اسے میری سنگت ملی نا، اس نے کلمہ پڑھ لیا. شیطان نے کلمہ پڑھ لیا.
اچھا، اور اب وہ کیا کرتا ہے؟ ورنہ کام کیا ہے؟ برائی کی دعوت دینا. شیطان کا کام کیا ہے؟ برائی کی دعوت دیتا ہے. میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، وہ مجھے خیر کی دعوت دیتا ہے. سورہ رحمان آیت نمبر 16، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کی میں پوری وضاحت گزشتہ اتوار کو کر چکا، اور میں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ سورہ رحمان کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ 31 مرتبہ آیا ہے، 31. یعنی بار بار رب کہتا ہے میری کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے. واللہ درس دینا یہ بھی خدا کی نعمت ہے، اور آپ کا یہاں بیٹھنا یہ بھی خدا کی نعمت ہے. اچھا، پھر اس کے بعد خالق کائنات اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 17، رب المشرقین و رب المغربین. اب لفظی ترجمہ، رب ہے مشرقین، دو مشرقوں کا، واو مانے اور، رب مانے رب ہے، مغربین دو مغربوں کا. یہاں اللہ رب العزت نے مشرق کتنے بتلائے؟ 2. مغرب کتنے؟ 2. مشرق یہ ہے نا سائٹ، پچھلا سائٹ. قبلہ رخ ہمارا کیا ہے؟ ویسٹ ہے، مغرب ہے نا. اور یہ پچھلا سائٹ کیا کہلاتا ہے؟ یہ مشرق کہلاتا ہے. اب ہمارے سامنے تو بظاہر ایسا ہی مشرق ایک ہے اور مغرب بھی ایک ہے، لیکن رب کیا کہہ رہا ہے؟ 2 مشرق 2 مغرب. جبکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک مشرق ایک مغرب. یہ سورہ رحمان ہے. اب میں آپ کو ایک اور مقام کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. سورہ مزمل، قرآن سنا رہا ہوں، پیغام ربانی، فرمان الہی. سورہ مزمل آیت نمبر 9، رب کہتا ہے رب المشرقی والمغربی. اس کا مطلب وہی ہے جو ہم بیان کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے ایک مشرق ایک مغرب. توجہ رکھیے گا. سورہ رحمان میں رب کیا کہتا ہے؟ 2 مشرق 2 مغرب. سورہ مزمل میں اللہ کیا کہتا ہے؟ ایک مشرق ایک مغرب. چلے ایک اور مقام سناتا ہوں. سورہ معارج، سورہ معارج آیت نمبر 40، خالق کائنات کیا کہتا ہے؟ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک نہیں 2 نہیں، بہت سارے مشرق، بہت سارے مشرق بہت سارے مغرب. ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک مشرق ایک مغرب. سورہ رحمان میں 2 مشرق 2 مغرب. سورہ مزمل میں ایک مشرق ایک مغرب. سورہ معارج میں بہت سارے مشرق بہت سارے مغرب. آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا ہے کیا؟ سب قرآن ہے، سب قرآن. رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقی والمغربی برب المشارقی والمغاربی. سارا قرآن ہے، لیکن مطلب کیا؟ اب میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اس پر ایک تحقیق پیش کی گئی. کہتے ہیں یہ جو سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب کی طرف ڈوبتا ہے، اس کے ٹوٹل جو راستے ہیں نا یہ 12 ہیں. اس کو کہا جاتا ہے برج، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یہ لفظ استعمال آپ کر سکتے ہیں منزلیں. اس کے ٹوٹل 12 راستے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سورج مشرق سے جب نکلتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے دن مقرر کیے. اتنے دن فلاں برج سے، اتنے دن فلاں برج سے، اتنے دن فلاں برج سے، اتنے دن فلاں برج سے. اگر آپ ان سب کو کاؤنٹ کریں تو اب مشرق بن گئے 12. کتنے مشرق بن گئے؟ 12. اچھا، پھر اسی طریقے سے وہ جو راستے ہیں جس کو برج کہا جاتا ہے، مغرب کی جانب بھی 12، یعنی پورے راستے 12 ہیں تو پھر 12 ہوئے نا، مشرق ہو یا مغرب ہو. تو پتا چلا ٹوٹل مغرب بھی کتنے ہو گئے؟ 12. تو رب کہتا ہے اگر ایک مشرق مانو تب بھی رب میں ہوں، 2 مشرق مانو تب بھی رب میں ہوں، اور 2 سے زائد مانو تب بھی رب میں ہی ہوں. ایک مغرب مانو رب میں ہوں، 2 مغرب مانو رب میں ہوں، اور 2 سے زائد مانو تب بھی رب میں ہوں. رب یہ بتلانا چاہ رہا ہے. گویا سورہ رحمان میں رب اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے. اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں.
آیت 17 ہو گئی. اب آیت نمبر 18 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بار بار پڑھ. اور جب جنات کے سامنے میرے مصطفیٰ نے پڑھا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا, جنات نے کہا مولا تیری ایک بھی نعمت کا ہم انکار نہیں کرتے اور ساری خوبیاں تیرے لیے, ساری خوبیاں تیرے لیے. آیت نمبر 19 مرج البحرین یلتقیان. یہ بھی ہم قابل توجہ ہے, اس کو بھی سمجھ رہے ہیں. مرج البحرین یلتقیان. آیت نمبر 20 بینہما برزخ لا یبغیان. آیت نمبر 21 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں. لفظی ترجمہ صرف 2 آیت کا پیش کروں گا, 19 اور 20, کیونکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا لفظی ترجمہ گزشتہ اتوار کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا. مرج, مرج کا معنی ہے اس نے بہائے, تیرائے, بہائے. بحرین, بحرین کہتے ہیں 2 سمندر. بحر کہتے ہیں ایک سمندر, بحرین 2 سمندر. یلتقیان, قرآن کیا کہتا ہے؟ دونوں کیا ہیں؟ میری طرف دیکھیے گا, ملے ہوئے. یلتقیان, اس کو کہتے ہیں یلتقیان. دونوں سمندر ہیں ایسے ملے ہوئے, بالکل. اچھا, بینہما برزخ, بینہما ان دونوں کے درمیان برزخ, آر ہے. ملے ہوئے ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ آر ہے, پردہ. برزخ کو اگر آپ انگلش میں کہنا چاہیں تو اسکرین کہتے ہیں, پردہ. اردو میں پردہ کہتے ہیں نا, آر. لا یبغیان, ملے ہوئے ہیں اور رب نے آر بھی رکھی ہے لیکن وہ آر ہمیں نظر نہیں آتی. اور ایسے ملے ہوئے ہیں لیکن کیا ہے؟ لا یبغیان, آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے, مکس نہیں ہوتے. میری طرف اگر آپ دیکھیں یہ 2 سمندر ہیں ایسے ہی خالی ملے ہوئے, ایسے نہیں ہے خلط ملط, ایسے نہیں ہے, بلکہ اس طریقے سے 2 سمندر ملے. یہ خدا کی قدرت ہے. جو لوگ سمندر کی سیر و سیاحت کرتے ہیں انہیں پتا ہے, جو سمندر کے سفر کے بڑے دلچسپ ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیں سمندر کا پانی کون سا ہوتا ہے؟ کھارا ہوتا ہے نا, اور کھارا ایسا ہوتا ہے کہ اس سے نمک نکلتا ہے. میں نے دیکھا ہے خود اپنی آنکھوں سے, ویڈیو نہیں, ایسے ہی دیکھا ہے. چند علاقوں کے دورے پر گیا تو وہاں میں نے دیکھا نمک نکال رہا ہے, سمندر کے پانی سے نمک. تو سمندر کے پانی سے نمک نکل رہا ہے, کیوں؟ یہ کھارا پانی ہے, الگ سے اترتا نہیں ہے. ہم نہا بھی نہیں سکتے, کپڑے بھی نہیں دھو سکتے ورنہ کپڑوں پہ دھبے ہو جاتے ہیں. یہ کھارا پانی. اچھا, لیکن سمندر کی جو سیر و سیاحت کرتے ہیں, جنہوں نے اپنی زندگی سمندر میں گزار دی, انہوں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دیکھا ہوگا سمندر میں جا رہے ہیں, جاتے جاتے کیا ہوا, اچانک میٹھا پانی آ جائے, میٹھا پانی. اچھا, اور وہ میٹھا پانی کیسا ہوگا سنیے گا, یہ ایسے ہی ہوگا. یعنی یا میٹھا پانی یا کھارا پانی. یہاں ہاتھ ڈالے تو میٹھا نکلتا ہے, یہاں ہاتھ ڈالے تو کھارا نکلتا ہے. حیران. بیچ میں رب کیا کہتا ہے؟ بینہما برزخ, آر ہے, لیکن وہ آر کیا ہے؟ لا یبغیان, اس سے خلط ملط نہیں ہوتا, تمہیں نظر نہیں آئے گا. یہ خدا کی قدرت ہے کہ جو میٹھا پانی وہ میٹھا رہے گا, جو کھارا ہے کھارا رہے گا. اور سمندر میں ہوتا کھارا پانی ہے لیکن سمندر کے اندر بیچ میں یہ تھوڑے تھوڑے حصے آتے ہیں, تھوڑے تھوڑے حصے ہوں گے جس میں میٹھا پانی ہوتا ہے, اور وہ کھارا اور میٹھا ملا ہوا ہے. دیکھنے والا کہے گا کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی بھائی, لیکن یہاں ہاتھ ڈالا میٹھا, یہاں ہاتھ ڈالا کھارا. رب کہتا ہے میں رب ہوں, یہ میری قدرت کے شاہکار ہے. اور تفسیری ترجمہ کیا ہے؟ اس نے 2 سمندر بہائے جو آپس میں ملے ہوئے لگتے ہیں, ان دونوں کے درمیان آر ہے, آپس میں خل ملت نہیں ہوتے, گٹ جوڑ نہیں ہوتا, مکس نہیں ہوتا. یہ رب کی قدرت ہے. ورنہ کوئی کہے نا دیوار بیچ میں آ گئی تو رکاوٹ ہے, دیوار نہیں ہے, بس یہ ایک ایسی آر ہے. رب نے کہا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن یہ رب کی قدرت کا ایک شاہکار ہے. اچھا, پھر آگے بڑھیں. یہی تذکرہ سورہ فرقان میں آیت نمبر 53 میں ہے. اللہ رب العزت اس کو ذکر کرتا ہے, وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ.
अरे रब वो है जिसने 2 समंदरों को बहा दिया, बहरैन, और कैसा बहाया, तवज्जो रखिएगा, हाज़ा अज़बुन फुरातुन, जब एक जानिब देखा बड़ा मीठा है, वहाज़ा मिल्हुन उजाजुन, और दूसरी जानिब देखा तो खारा है। ये रब की कुदरत है, ये रब की शान है। मैं यहाँ एक मिसाल पेश करना चाह रहा हूँ। हमारे जो खवातीन होती है उनके पेट में रहमदानी है, बच्चे की तरबियत होती है, जगह एक है, मराहिल एक है, कभी लड़का पैदा होता है, कभी लड़की पैदा होती है, वरना लड़के लिए कोई अलग मशीनरी हो ना, और लड़की के लिए अलग हो, ऐसा नहीं है। पता क्या चला, बच्चा और बच्ची के बीच में भी आर है, समझ नहीं आ रही है, बस हमारा ईमान है। और अब कहते हैं मेरी कुदरत है। वरना मुझे ये बताएं कि एक फैक्ट्री आप लगाएं और आप ऊपर से चावल डालें, नीचे से क्या निकलेगा, चावल ही निकलेगा ना, उसका चूरा बनकर, भूसा बनकर, सुफूक बनकर। अब चावल डालें और कोई आपके सामने कहे अरे मैंने चावल डाले गंदम क्यों नहीं निकला, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे भाई चावल डाले तो चावल निकलेगा ना, गंदम थोड़ी निकलेगा। क्यों कि एक जो मशीनरी बनी हुई है, अगर चावल डाले तो चावल निकलता है, और अगर आप उसके अंदर गंदम डाले तो आटा निकलता है, ठीक है। लेकिन वही पेट वाली मशीनरी औरत की रहमदानी, उसके अंदर नुत्फा वही होता है, लेकिन रब का निजाम देखे, कभी बेटा देता है, कभी बेटी दे देता है। मैं इसको मजीद वादे कर रहा हूं, आगे बढ़ते। अच्छा, अब इसके बाद आयत नंबर 21, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आयत नंबर 22, यख़रुजु मिनहुमा लुअलुअ वल मरजान। रब कहता है समंदर ऐसे ही थोड़ी है, समंदर के अंदर भी बहुत कुछ है। यख़रुजु मिनहुमा, ये जो 2 समंदर है ना, वहां से क्या निकलेगा, फरमाया लुअलुअ निकलेगा। अब लुअलुअ किसको कहते हैं, देखिए लफ्जी तर्जुमे की तरफ आ जाए। यख़रुजु निकलते मिनहा, उन दोनों से, लुअलुअ मोती को कहा जाता है, समंदर से मोती निकलते हैं। वल मरजान, और मरजान निकल, मरजान भी मोती है। अब ये जो समंदर है, समंदर से मोती निकल, कैसे निकलते हैं, मैं एक रिवायत सुनाना चाह रहा हूं, बस दर्स का इख्तिताम है, हमारा वक्त मुकम्मल हो गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास इरशाद फरमाते समंदर है ना, समंदर, इसके अंदर होती है सीपे, समंदर के अंदर, और किनारे पर जो सीपे आती है ना, वो अमूमन छोटी होती है। जैसे हम भी जब छोटे थे ना, तो यहाँ सीयू की साइड पर समंदर के किनारे जाते खेलते रहते थे, तो वहाँ सीपे होती, सीपे जमा भी करते, घर पे भी ले जाते थे, सीपे होती हैं। ये छोटी सीपे हैं। समंदर के अंदर बाज़ सीपे बड़ी होती हैं, और वो सीपों का जो मुंह होता है ना, ये समंदर की मौज होती है ना, ऊपर आता है, इसका मुंह खुल जाता है। जब मुंह खुलता है और बारिश आता है, बारिश का कतरा अंदर में गिरता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं वो कतरा जो अंदर में जाता है ना, रब उस कतरे को मोती बना देता है। ये है यख़रुजु मिनहुमा लुअलुअ वल मरजान। सुभान अल्लाह, क्या मेरे रब की कुदरत है, कैसा मेरा रब है। तो अब कहने वालों ने कहा जब सीप के अंदर बारिश का कतरा जाता है मोती बन जाए, माँ के रहम में मर्द का पानी जाता है तो बच्चा बन जाता है। ये रब की कुदरत है, गौर करना चाहिए, और ये गौर करना इबादत है, इस पर अल्लाह अजर देता है। अल्लाह ताला मुझे भी अजर अता फरमाए, आपको भी अजर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो है ना, क्योंकि 23वीं आयत वही है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, 23 आयतें सूरह रहमान की मुकम्मल हो गई। मज़ीद आगे इंशाअल्लाह हम सीखेंगे भी और समझेंगे भी। सुनो सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो